أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ السلام علیکم ناظرین، 23ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سورے میں سورہ یاسین، اس سورے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے اور آپ پر ظلم کے ساتھ مذاق اڑانے کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ گزشتہ صورتوں اور اس سورے میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ صورتوں میں نصیحت اور دلیل کے ساتھ سمجھانے کا پہلو غالب تھا، لیکن اس صورت میں نصیحت اور دلیل کے ساتھ انجام سے ڈرانے کا پہلو غالب ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، اسی طرح اس سورے کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کریں اور عقل سلیم سے کام لیں تو انہیں توحید کے دلائل مل جائیں گے۔ اسی طرح وہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور خود اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کریں، انہیں آخرت کے بھی دلائل مل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس راہ میں ساری تکلیفیں اور اذیتیں جو وہ برداشت کر رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی دنیاوی یا مادی غرض نہیں ہے۔ سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورے میں بھی دعوت توحید اور آخرت کے جواب میں کفار مکہ کے مذاق اڑانے کی روش پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں صاف الفاظ میں خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ یہی پیغمبر جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر غالب آ جائیں گے اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ تنبیہ کے ساتھ انہیں حق کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور حق کی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ آخرت سے ان کا انکار اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کی حیرت کا جواب دیا گیا ہے کہ ہاں، یعنی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے جس کی خبر دی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور ان کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ خاص واقعے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ قریش کے لوگ چونکہ خود بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبی تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اس لیے بتایا کہ انہوں نے تو خود بتوں کو توڑنے کا فریضہ انجام دیا تھا۔ آج تم ان سے نسبت رکھنے کے باوجود بتوں ہی کی پوجا کو اپنا دین بنائے ہوئے ہو۔ سورہ صاد، اس سورے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب روز یہ خبریں آنے لگے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا اور فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا تو کفار قریش گھبرا گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کی غرض سے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس قریش کے 25 سرداروں پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ اس نے ابو طالب کے سامنے یہ رائے رکھی کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ابو طالب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر وفد کی بات آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے۔ وفد کے لوگوں نے پوچھا، وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ سب یک دم کھڑے ہو گئے اور وہ بات کہتے ہوئے نکل گئے جو سورے کی ابتدا میں نقل کی گئی ہے کہ یہ شخص جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اللہ کے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اس کے بعد 9 پیغمبروں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کی قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب چسپاں ہو کر رہا۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ نے یہ بات بھی ذہن نشین کرائی ہے کہ اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو برائی پر حد دھرمی نہ دکھائیں۔ آخرت کا رخشہ کھینچتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے سرداروں کے پیچھے اندھے بن کر گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں، کل وہی جہنم میں اپنے پیرووں سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور جن اہل ایمان کو ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں، کل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھیں گے
جہنم میں ان اہل ایمان کا نام نشان تک نہیں ہے، بلکہ وہ خود عذاب کا شکار ہے۔ آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو کبر تمہیں روک رہا ہے، اسی تکبر نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے روکا تھا۔ وہ حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا، یہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کو نازل کیے جانے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی بندگی کرو، کیونکہ دین خالص اللہ کا حق ہے۔ توحید کی صداقت اور شرک کی غلطی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا ہی چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ نیز فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اگر شکر کرو گے تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ رات و دن کے فرق، سورج اور چاند کے نظام اور آسمان سے پانی برسنے کے بعد اس کے نتیجے میں جو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں پانی جاری ہوتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کی مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں تین تاریک پردوں کے اندر انسان کو ایک کے بعد ایک شکل دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اسی لیے بادشاہی اسی کی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے جھوٹے خداؤں کی۔ شرک کی غلطی کو ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایک شخص تو وہ ہے جو بیک وقت کئی آقاؤں کا غلام ہے اور سب کے سب اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈجول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔